خلیفہ ہارون رشید ایک بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کبھی کبھار بھیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں گھومتا تھا۔ اس کا وفادار غلام مسرور اور وزیر جعفر بھی اس دوران اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس طرح نہ صرف وہ اپنی رعایا کا حال معلوم کر لیا کرتا تھا، بلکہ بعض اوقات بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات پر سے بھی پردہ اٹھتا۔ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب ہارون رشید اپنے وزیر جعفر اور غلام مسرور کے ہمراہ بغداد کی گلیوں میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ انہیں راستے میں ایک فقیر نے دامن پکڑ کر روک لیا۔ ہارون رشید نے اسے چند اشرفیاں دیں تو وہ اس کا دامن پھر سے پکڑ کر بولا، اب میرے سر پر ایک چپت بھی مارتے جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں یہ خیرات قبول نہیں کروں گا۔ ہارون رشید نے تعجب سے وجہ پوچھی تو نابینا فقیر کہنے لگا، بابا کوئی وجہ ہوگی، اگر تمہیں خیرات دینی ہے تو چپت بھی مارو، ورنہ یہ اپنی اشرفیاں واپس لے لو۔ خلیفہ نے مجبور ہو کر ایک ہلکا سا چپت مار دیا اور مسرور سے کہا کہ صبح اسے دربار میں حاضر کرنا۔ مسرور نے اس کا پتہ دریافت کر لیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سب محل کو واپس ہوئے۔ خلیفہ نے بھی آرام فرمایا۔ صبح کو حسب معمول ہارون رشید نے ملکی و مالی امور سے فراغت کے بعد رات والے بھکاری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ تم خیرات کے بعد چپت مارنے پر کیوں اصرار کر رہے تھے؟ اگر غلط بیانی کی تو تمام عمر کے لیے جیل میں قید کر دیے جاؤ گے۔ بیچارہ فقیر آگے بڑھا اور خلیفہ کو دعا دے کر اپنی کہانی سنانے لگا۔ اے امیر المومنین، میرا نام عبداللہ ہے، میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بری صحبت کا شکار ہو کر میں نے اپنی تمام دولت اور مال برباد کر دیا۔ جب تنگی زیادہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کے مشورے سے 200 اونٹ خرید کر دوسروں کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ نے بھی کرم کیا اور مجھے اس میں معقول منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اپنے پاس 80 اونٹ ہو گئے اور میں کافی خوشحال زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز میں کسی سوداگر کا مال بغداد سے بصرہ پہنچا کر واپس بغداد آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا اور اونٹوں کو بھی رسی سے باندھ کر کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک درویش مرد ادھر سے گزرا اور مجھے بیٹھا دیکھ کر خود بھی میرے پاس چلا آیا۔ سلام دعا کے بعد ہم نے باتیں کی، پھر کھانا کھایا۔ اسی اثناء میں درویش کہنے لگا کہ یہاں سے قریب ہی ایک اتنا بڑا خزانہ ہے، اگر تم اپنے تمام اونٹوں پر بھی لاد لو تو بھی اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے خزانے تک لے چلیں تو میں آپ کو ایک اونٹ انعام میں دوں گا۔ درویش نے کہا کہ اگر تم آدھے اونٹ مجھے دے دو تو بے شک اس خزانے کا پتہ بتا دوں گا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس وقت میرے ساتھ 80 اونٹ ہیں، 40 اونٹوں پر لدا ہوا سونا چاندی میری 7 پشتوں کے لیے کافی رہتا۔ یہ سوچ کر میں نے آدھے اونٹ اسے دینے منظور کر لیے۔ درویش نے کہا کہ اپنے اونٹ جمع کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے اونٹوں کی مہار پکڑی اور اس کے پیچھے اونٹوں کو لیے ہوئے چلنے لگا۔ خاصی دیر تک پہاڑوں میں چکر کاٹنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں آگے بے حد تنگ راستہ تھا۔ وہاں سے گزرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ اونٹ ایک ایک کر کے قطار میں آگے بڑھتے۔ اس میں ہمیں کافی وقت لگا۔ وہاں سے باہر نکل کر ہم ایک میدان میں پہنچے جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر درویش نے کہا کہ اپنے اونٹوں کو بٹھا دو۔ میں نے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ اتنے میں درویش نے چند لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی۔ اب درویش نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔
دفتن زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور ہمارے سامنے موجود پہاڑ میں سے ایک خوبصورت دروازہ نمودار ہو گیا۔ میں اور درویش اس میں سے گزر کر اندر گئے تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس جگہ دور دور تک سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے تھے۔ میں نے جتنا ممکن تھا مال اونٹوں پر لاد لیا۔ فقیر نے سونے چاندی کو ہاتھ لگانے کے بجائے صرف ایک طرف رکھی، لکڑی کی ڈبیا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر ہم باہر نکل آئے۔ درویش نے کچھ پڑھا اور دروازہ اسی طرح غائب ہو کر پہاڑ ایک بار پھر ہموار ہو گیا۔ ہم اونٹوں کو لے کر چلے اور درے سے باہر نکل آئے اور درے سے باہر نکل کر شاہراہ پر آ گئے۔ میں نے 40 اونٹ درویش کے حوالے کر دیے اور 40 اونٹ خود لے کر چل دیا۔ چند قدم چل کر میرے دل میں خیال آیا کہ اس لکڑی کی ڈبیا میں ضرور ان تمام خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، جبھی تو درویش نے سونے چاندی کی بجائے صرف وہی ایک ڈبیا اٹھانے کو ترجیح دی۔ ضرور اس میں کوئی ایسا قیمتی ہیرا یا کوئی اور شے ہوگی جو اس سارے خزانے سے بھی زیادہ قیمت کی ہوگی، اس لیے وہ بھی لے لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے درویش سے ڈبیا مانگ لی۔ میرا اندازہ ایسا تھا کہ وہ خود نہیں دے گا تو میں اس سے چھین لوں گا۔ بیٹا، اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، درویش نے نرمی سے جواب دیا۔ اسے میرے پاس رہنے دو تو تمہارے حق میں بھی اچھا ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر ذرا سختی سے اصرار کیا تو وہ بولا، بیٹا تم نے سارا سونا چاندی لے لیا، میرے حصے میں صرف ایک اونٹ آیا۔ میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب صرف ایک ڈبیا میرے پاس رہ گئی ہے، لیکن لالچ کے شکار ہو کر تم وہ بھی مجھ سے مانگتے ہو۔ لیکن مجھ پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا کہ ڈبیا ضرور لوں گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ درویش نے ڈبیا نکال کر میرے حوالے کی اور کہنے لگا، اس میں ایک سرما ہے، اگر داہنی آنکھ میں لگاؤ گے تو تمام روئے زمین کے خزانے نظر آنے لگیں گے، اور اگر دوسری آنکھ میں لگایا تو اندھے ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اچھا، تم پہلے میری دائیں آنکھ میں سرما لگا کر دکھاؤ۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن جب میں نے اسے بہت زیادہ اصرار کیا تو درویش نے ڈبیا کھولی اور میری داہنی آنکھ میں سرما لگا دیا۔ عین اسی وقت مجھے زمین کے چھپے تمام خزانے نظر آنے لگے۔ میری خوشی کا یہ حال تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں خوشی سے ناچنے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے تو اور بھی زیادہ عجائبات نظر آتے ہوں گے، اور یہ درویش مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تاکہ میں سرما نہ لگواؤں۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ تم میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دو۔ تم پاگل ہو گئے ہو جو جان بوجھ کر اندھا ہونا چاہتے ہو، درویش نے مجھے خبردار کیا۔ لیکن میں لالچ کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے مجھے بہت منع کیا لیکن میں نہ مانا۔ آخر اس نے سرمے کی سلائی بھری اور کہنے لگا، دیکھو مجھ پر کوئی الزام نہیں لگانا۔ میں نے کہا کہ بالکل نہیں، بس آپ یہ سرما میری آنکھ میں لگا دیں۔ چنانچہ درویش نے وہ سلائی میری آنکھ میں لگا دی اور میں اسی وقت فوراً اندھا ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرا دیکھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اب میں نے درویش کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ تم یہ سارا سرما اور سارا سونا چاندی لے لو، لیکن میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ۔ تمہاری بینائی واپس لانا میرے بس میں نہیں ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جاؤ اور زندگی بھر دھکے کھاتے رہو۔ اب تمہارا صرف یہ کام ہے کہ بھیک مانگ کر پیٹ بھرو۔ درویش نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے ڈبیا میرے ہاتھ سے لے لی اور اونٹوں کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ اس روز سے میں بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے مجھے ایک تھپڑ مارو یا پھر ایک کوڑا مارو، ورنہ میں بھیک نہیں لوں گا۔
اسی طرح میں اپنے آپ کو لالچ کی سزا دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں آج میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ سچ ہے، لالچ بہت بری بلا ہے۔